السلام علیکم جی وعلیکم السلام. خیریت سے سر؟ جی سر الحمدللہ. دو کون ہیں ساتھ میں؟ یہ آپ بات ہم ان کے ساتھی دوست تھے. اچھا دونوں دوست ہیں آپ لوگ. گلفام بھائی اور کون ہیں؟ مظفر. مظفر بھائی. سب کیا کرتے ہیں؟ جی. پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر؟ جاب کرتے ہیں. جاب کرتے ہیں لوگ. اچھا اچھا اچھا. جی. اللہ خوش رکھے. اللہ کیا برکت. بات کس میٹر پہ بات چل رہی تھی؟ اور گلفام بھائی بول رہے تھے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق. اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ جس طرح اللہ نے جی نماز کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں آیت ہے اس کی، ٹھیک ہے، اقیم جی الصلاۃ ہے نا، اقام جی الصلاۃ. حج کا حکم ہے، جی الحج اشہر معلومات. جی اور زکوٰۃ کا بھی حکم، وآتوا الزکاۃ. کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں حکم دیا ہے؟ اگر نماز کا حکم اچھا یہ بتاؤ تو مظفر بھائی ٹھیک ہے. سنو نا ہاں آپ کا یہ کہنا ہے مطلب کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس کا نہ تو قرآن میں کہیں حکم ہے اور نہ کہیں حدیث میں اس کا حکم ملتا ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے. ہاں آپ کا یہ کہنا ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں جھگڑا ہو رہا ہے نا بھائی، تو پھر جھگڑا ہو رہا ہے بھائی. میں اصل میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ خود کلام میں فرما رہا ہے اپنے کلام پاک کے اندر، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، بالکل بالکل ہے بالکل نا. بالکل بالکل فرما رہا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے رگ جان سے بھی قریب رہتا ہوں. اللہ فرماتا وللہ خزائن السماوات والارض، تمام آسمان زمین کے خزانے میرے پاس ہے. جی جی. جب سب سے قریب اللہ. ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں. جی کیا جی آپ کا یوں کہنا ہے کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ ٹھیک ہے. کلیئر. بھائی میں نے اور جملہ یہ آیتیں آپ نے مظفر بھائی جو جملہ جی میں استعمال کروں وہی استعمال کرو یار. میں جو استعمال نہ اسے نہ کریں. میں نے یہ سوال ہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں حکم دیا ہے مانگنے کا. یہ میرا جملہ ہے وہی جملہ کو استعمال کر کے اسی مطابق جواب ہاں دینا. نہیں وہ میں کس سے حکم نہیں دیا وہ بتاؤ نا آپ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی سے مانگو، جبکہ اس کے مقابل مظفر بھائی میری آیت سنو پہلے. جی. یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہاں ہیں، ہاں استعینوا، تم مدد طلب کرو. ہاں ٹھیک ہے. جی ماشاء اللہ. صبری، کس سے؟ صبر اور صبر کے ذریعے. جی جی وہ صلاتی، اور نماز کے ذریعے. جی 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 تو یہ صبر جو ہے کیا یہ اللہ ہے جی بالکل ماشاء اللہ. یا نماز کیا اللہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت جواب اچھا. دیجیے اس کا. آپ کے اور پاس اس کے کنزول علاوہ ایمان ہے. میری بات سنو. جی حدیث بھی سن لیجیے بخاری شریف کی. اس کا جواب دے دوں نا. ٹھیک ہے. نہیں میں پہلی بار حدیث بھی سن لیجیے. ایک ساتھ کام میں آپ کرنا کو حدیث بھی مظفر بھائی ایک نابینا صحابی تھے. میری بات حدیث سننا بھی سن لیجیے آپ، تاکہ دونوں کا ایک ساتھ ارے جواب ایک ہو بات جائے. کم سے کم میری تو سن لے. ایک بات کیا بول رہا ہوں میں. آپ جی، جو بولیے. بھی حوالہ پیش کر کے میرے پرسنل میں بھیجیں. آپ بغیر حوالے کی کوئی بات معتبر نہیں بالکل. ہے. یہ تو میری بات سنیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا ہاں تو بالصبر پھر اسے جواب دے دوں. اس کا جواب دوں اس کا میں. ہاں اور حدیث بھی سن لیجیے، اس کا حوالہ بھی بھیج دو. ارے یار میری بات سنو نا. ارے یار آپ تو بہت جھگڑا کرنے لگتے ہیں میرے کو. آپ اس طرح نہ کریں نا. ارے کہاں جھگڑا کر رہے نہیں ہیں؟ ایک حوالہ دیں، اس کا جواب لے لیں آپ. آپ نے دلیل کے طور پر 3-4 قرآن کی آیتیں پیش کی، تو میں نے تو ابھی ایک ہی پیش کی نا. 2-3 تو میری بھی تو سنیں پہلے. چلو ٹھیک ہے بولیں آپ. ہاں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے تھے. ذرا حوالہ بھیج دیں. میں اس کا پس منظر دیکھوں گا. حوالہ بھیج دیں. جی حوالہ بھیج دیں. ہاں حوالہ بھیجوں گا. جی اور جب وہ نابینا تھے تو پہلے حوالہ بھیجے نا. پہلے حوالہ بھیجے نا یار. ہاں حوالہ بھیجوں گا نا. میں آپ کو بھیج رہا ہوں، بالکل بھیجوں گا حوالہ. کہاں بھیجا؟ نہیں نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. حدیث تو سن لیجیے آپ پہلے. ارے حوالہ پہلے بھیج دو، میں دیکھوں نا کیا ہے وہاں پہ. آپ جو بول رہے ہیں وہی ہے کہ نہیں ہے. اس طرح اگر اس طرح بات کرنا ہو پھر بات نہ کریں آپ. مجھے حوالہ پہلے چاہیے. میں اس کا قائل ہوں کہ مجھے حوالہ پہلے بھیجے. میں حوالہ پہلے بھیجوں گا. حضرت آپ بات کریں، میں دے رہا ہوں حوالہ. ان کو میں دے رہا ہوں. جب آ جائے گا پھر حوالہ پڑھنا. جب آ جائے میرے پاس. نہیں آپ دیں، جب آ جائے میں دیکھ لوں پھر حوالہ پڑھیں آپ. آپ نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی وہ کیا پڑھی بتاؤ تو واپس سے پڑھیے وہ. ہاں ماشاء اللہ. چلو اچھی بات ہے. میں پہلے حوالہ آپ کو دے دوں. ٹھیک ہے. نہیں حوالہ تو ملے گا. آپ نے جو پڑھی وہ قرآن کی آیتیں واپس سے پڑھیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ٹھیک ہے. ترجمہ کیجیے اس کا. یہ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے, یہ 24واں پارہ ہے, ہاں 24واں پارہ ہے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, ٹھیک ہے, میں دوں گا. ٹھیک ہے, ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. میں اس لیے بول رہا ہوں پہلے حوالہ, اب میں اس لیے بول رہا ہوں حوالہ آپ کو دوں, یہ آپ سن نہیں رہے ہیں, میں حوالہ بھیج رہا ہوں, سنو نا. یہ غفران بھائی حوالہ بھیج. ارے یار حوالہ سے بات, اس طرح باتیں نہ کرو یار, حوالہ بغیر نہ مجھ سے حوالہ بغیر تم آپ آگے بڑھو. کیا ہو رہی ہے؟ میں تو تمہارا ترجمہ غلط کر رہا ہوں. تم ترجمہ میں اسی لیے میں بول رہا ہوں ترجمہ پہلے لو نا. تم مجھے پکارو. ہاں چلو سنو میں, ہوتا ہے پکارنا ہوتا ارے میں بتا رہا ہوں, سنو نا یار کیا ہے, یہ حوالہ بھیج رہا ہوں, سنیں. ہے. ہاں چل. یہ آپ کے اعلیٰ ترجمہ ہے. آپ میری بات سنو. بھائی اس طرح بات میرے بیچ میں بولو گے نا تو میں بات نہیں کروں گا. میرے بیچ میں مت بولو یار, مجھے غلط لگتا ہے. میرے بیچ میں مت بولو, میرے بیچ میں بالکل مت بولو آپ. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو, یعنی مانگو, میں قبول کروں گا. قبول نہیں دوں گا میں. قبول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جب قبول کر اللہ نہیں دے گا. اللہ جب قبول کر لے گا تو اللہ ہی دے گا نا. تو مجھ سے مانگو, میں ہی دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. دوسرا پارہ کھولیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس طرح اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کلام میں فرمایا ہے کہ مجھ سے میرے علاوہ غیروں سے مانگو, میرے علاوہ غیروں سے مانگو وہ دیں گے؟ پہلی بات اس کا جواب مجھے مانگنا ہے. اللہ نے کہیں حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ غیروں سے مانگو, جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, یہ حکم ہے, یہ امر کا صیغہ ہے, ادعونی. تو اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میرے بندوں سے مانگو, مجھے یہ حوالہ چاہیے. چلیں بولیں آپ. میری بات تو سنو آپ. جی ہاں آپ سنیں گے. آپ نے پوری آیت کا ترجمہ کیا ابھی؟ آپ پوری آیت کا ترجمہ کرو پہلے. کون سی آیت کا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ہاں, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے. میری عبادت سے کیا ترجمہ کر رہے ہو؟ بے شک وہ میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں. اے میں نے آپ کو بھیجا ہے, کنز الایمان سے بھیجا ہے, میں بھیج دیا ہوں, دیکھیں نا, ان قریب جہنم میں جائیں گے. ہاں تو اس سے کیا استدلال کر رہے ہیں آپ؟ ہاں اس سے استدلال یہ ہے, اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو, یہ امر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں مجھ سے اللہ, ہاں ٹھیک ہے نا. میری بات سنو. ہاں امر کس کے لیے آتا ہے؟ ارے امر حکم ہے یار, اللہ کے تو حکم ہے یہ. میری بات سنو, آپ نے اصول نہیں پڑھا ہے؟ ہاں بندوں کے لیے بندوں کو حکم ہے یہ. ارے میری بات تو سنو آپ. امر کتنے معنی کے لیے آتا ہے وہ بتاؤ مجھے. آپ بتا دو کیا ہے, کتنے معنی پہ آتا ہے. آپ عالم ہیں, نہیں بتاؤ. میری بات سنیں, دیکھو جو آپ کو پاس نہیں آتا ہے وہ سوال. مظفر بھائی اس طرح باتیں نہ کریں. کیا اللہ نے یہاں, ارے تو آپ بولو یا مجھے بولنے دو, یا آپ بولو یا مجھے بولنے دو. چلو آپ بولو. کتنے معنوں کے لیے آتا ہے وہ بتاؤ گے تب پتہ چلے گا نا. یہاں سے آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ میں حضرت. کہاں ہے 14 معنی کے لیے آتا ہے. کہاں, ذرا بھیجو مجھے, بھیجو. امر 14 معنی کے لیے آتا ہے. چلو پہلے حوالہ بھیجو. امر سے کب وجود ثابت ہوتا ہے اور کب وجود ثابت نہیں ہوتا ہے. چلو حوالہ بھیجو مجھے. ارے یار حوالہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ, بحث کرنا ہے آپ کو. ارے پھر بغیر حوالہ کی بات کریں گے آپ ہیں؟ حوالہ تو بعد میں, حوالہ ارے کسی چیز کا وہ دیکھوں آپ. ہاں تو حوالہ دیکھو, بغیر حوالے میں وہ جملہ استعمال کرتا ہوں جس کا حوالہ میرے پاس ہو. آپ وہ جملہ استعمال کریں جس کی دلیل آپ کے پاس ہو, اس کے بغیر استعمال نہ کریں کوئی جملہ. آپ کتنے معنی کے لیے آتا ہے وہ بھیج رہا ہوں آپ کو. ہیں امر کتنے معنی کے لیے آتا ہے وہ بتائیے. ہاں تو آپ نے 15 بولا ہے نا, حوالہ بھیجو مجھے آپ. وہ تو دلیل آپ دے رہے ہو نا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ارے مدعی آپ ہیں, دلیل میں دوں. ارے یار دلیل آپ بول رہے ہو نا کہ وقال ربکم, آپ استدلال کر رہے ہو نا اس بات. میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی ہے میں. میرے علاوہ ہاں قرآن کہتے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. نہیں غلط کی بات نہیں. تو پھر جب امر کتنے معنی. چلو ٹھیک ہے, اب خاموش رہیں گے آپ. بولو, اب میں بولوں؟ نہیں آگے نہیں بڑھوں گا میں. مت بڑھو نا, پھنسے ہوئے آپ ہو.
پھنسے آپ ہوئے ہو، آپ پھنسے ہوئے ہو، آپ پھنسے ہوئے ہو. آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت کا انکار. اللہ امر یہاں حکم دے رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امر کا الگ معنی ہے. چلو دوسری بات، آپ نے حوالہ دیا ہے، اب خاموش. آپ نے کہا مظفر صاحب، مفتی مظفر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے، یہ حوالہ مجھے دو. آپ یہ حوالہ مجھے بھیجو، یہ حوالہ مجھے قرآن کا حوالہ بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، حوالہ مجھے بھیجو. چلو حوالہ بھیجو مجھے. آگے نہیں حضرت نہیں ہے، آپ نے غلط آدمی کو لے گیا. آپ جاہل آدمی کو لے کر آئے ہیں جو سنتا نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کر کے وہ گفتگو کرتا ہے. اس نے خود دعویٰ کیا ہے امر 15 معنوں میں آتا ہے، حوالہ نہیں بھیج رہا ہے. وہ حوالہ نہیں بھیجے گا تو کم سے کم وہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کا حوالہ بھیجو. اس نے جو دلیل دیا ہے، اس نے دلیل دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ حوالہ مجھے بھیجے. اس آگے نہیں بڑھوں گا میں، حوالہ بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کا حوالہ بھیجو. چلو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کا حوالہ دینے بولو، اس کو حوالہ دینے بولو. ہاں چلو بھیجو. ایک ایک بات ہوگی. جان چھڑا رہا ہے، پھنسا ہے تو پھر یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے. اس کا معنی بھیجو، یہ کتنا معنی آتا ہے یہ بھیجو. یہ اس لیے تمہارا، مجھے پتا ہے یہ عادتیں ہیں تمہاری، یہ جھگڑا کرنے ہے. ہاں چلو بھیجو. چلو آپ عبارت پڑھ کے سنا نہ ہو مجھے، تاکہ پتا چلے کہ آپ کتنا جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بھیجو مجھے بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا، جو دلیل بھیجے گا وہ پڑھے گا، جو دلیل بھیجے گا وہ پڑھے گا. 2 منٹ طے کریں گے. تم 2 منٹ بولو گے، میں خاموش رہوں گا. میں 2 منٹ بولوں، تم خاموش رہو گے. میرے بھی تم نہیں بولو گے. جب شرائط منظور نہیں کرو گے فون کاٹو. میری بات سنو. بات سنوں گا تب جب شرائط منظور کرو. تم 2 منٹ بولو، میری بارے میں تم نہیں بولنا ہے. میں 2 منٹ بولوں گا، میرے بارے میں تم نہیں بولنا ہے. تم 2 منٹ بولو، تمہارے بارے میں نہیں بولوں گا. یہ اس طرح باتیں کرو گے تو بات کرو، نہ فون کاٹو. میں کیا بول رہا ہوں؟ نہیں کسی کو بولو. آج مجھے حوالہ دو مجھے پہلے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. ہاں چلو چلو مجھے دو حوالہ دو. میں نے رئیس بھائی آپ کو حوالہ نہیں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کا بھیجو مجھے. اب نہیں آیا میرے پاس. ارے وہ بول رہا ہے بھیج دیا ہوں، آپ بول رہا ہے بھیج رہا ہوں. کیا ہے یار؟ ارے تو رکو تو نمبر تو سیو کرو. پہلے شرائط طے کرو. 2 منٹ طے کرو پہلے. اس طرح وقت برباد نہیں کروں گا میں. 2 منٹ طے کرو. میرے بیچ میں بولو گے، مجھے بولنے نہیں دو گے، ادھر ادھر باتیں کرو گے. چلو 2 منٹ طے کرو پہلے. شرائط منظور ہے. میری بارے میں تم نہیں بولو گے کسی حال میں، اور تمہارے بارے میں میں بالکل نہیں بولوں گا. ہر آدمی اپنی باری میں بولے گا. منظور ہے تو فون کرو، بات کرو، اور نہ فون کاٹو. منظور ہے. اگر جو بیچ میں بولے گا جس کے بارے میں، اس کی شکست ہوگی نا. ٹھیک ہے، اس کی بھی شکست، اس کے دھرم کی بھی شکست. میں اگر بیچ میں بولوں گا، میری بھی شکست، میرے مسلک کی شکست. ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ. یاد رکھو گلفام بھائی. چلو حوالہ بھیجو. چلو 2 منٹ شروع ہو گیا. 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کا 2 منٹ شروع ہو گیا. شروع کریں آپ کا. حوالہ تو بھیج دیا ہم نے. نہیں میرے پاس نہیں آیا ہے. میری بات سنیں. اب حوالہ ہمارا مانگنے کی بات ہے. آپ اس کو اس حوالے سے، آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس آیت سے آپ جو اپنا مقصد رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنا نہیں چاہیے، یہ منع کہاں ہے؟ یہ آپ حوالہ بھیجیے. اس میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے نہیں مانگ سکتے؟ وہ بتائیے مجھے. اس میں صرف یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں مانگ سکتے ہو؟ وہ حوالہ بھیج دیا میں نے. حوالہ بھیج دیا حضرت، دیکھ لو حوالہ بھیج دیا. ارے کیا رئیس بھائی اپنا تو بھیج دیا حوالہ. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے انہوں نے آیت پیش کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہے. لیکن اس آیت سے یہ منع کہاں پر ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے نہیں مانگ سکتی؟ وہ حوالہ بھیجیے. یہ حضرت بولے آپ. 2 منٹ نہیں ہوا آپ کا. اب میں بولوں گا میرا مجھے 2 منٹ دینا. ٹھیک ہے، میں ٹائم دیکھ لوں. آپ ثابت کر دینا. بس میری بات سنو. اس آیت میں تفسیر کی کسی بھی کتاب سے یہ ثابت کر دینا. میری باری شروع ہو گئی، آپ نے میری باری میں بولا ہے. اب اعلان کرو اپنی شکست کی. میری باری شروع ہوئی ہے، آپ میری باری میں بولا ہے آپ نے. یہ گلفام بھائی اعلان کرو شکست کا اعلان کرو.
میں 4 پہ شروع ہوا تھا. میری باری میں تم بولے ہو شکست کرو اعلان کا. نہیں میری بارے میں تم نے بولا ہے, میری بارے میں تم نے بولا ہے شکست کا اعلان کرو. ابھی میرا ایک پھر مجھے کیوں بولنے بولا تم نے, پھر مجھے کیوں بولنے بولا تم نے, میری بات سنو. پھر مجھے کیوں بولنے بولا, پھر تم نے مجھے کیوں بولنے بولا کہ تمہاری باری ہے تو. چلیے آپ بولیے. ہاں بولیے, آپ بولیے. بولنا تھا بولو. میں اصول کا پابند ہوں. ہاں بولو آپ بولو. چلو ٹھیک ہے. سامعین دیکھیں, میں نے اس کو حوالہ مانگا, حوالہ مجھے نہیں دیا. میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, حوالہ بھیجو. اس نے حوالہ نہیں دیا, یعنی پتہ چلا جو عقیدہ بنایا ہوا خود ساختہ ہے, خدا ساختہ نہیں ہے. دوسری بات, مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو قرآن کی آیت پہ اس کی ادعونی استجب لکم, اور آپ نے کہا اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا نہیں چاہیے, یہ کہاں لکھا ہے؟ سامعین کذاب کون ہے آپ بتائیں, کذاب کون ہے؟ دیکھیں آپ, میں دیکھو بیچ میں بول رہا ہے. ارے مت بولو نا, ان کو بولنا دو. نہیں شکست کا اعلان کرو آپ. پہلی بات تو یہ آپ تھوڑا دیکھ کر بولیں. آپ شکست کا اعلان کرو پہلے شکست, بار بار بولو گے اس طرح بات نہیں کروں گا. شکست کا اعلان کرو پہلے آپ. چلو گلفام میں شکست کا اعلان کرو. اب اعلان کرو اس کی شکست, تمہاری اس کی شکست ہوئی ہے مظفر کی, اور اس کے دھرم کی بھی شکست ہوئی ہے. اعلان کرو آپ پہلے, پھر آگے بڑھوں گا. اعلان کرو, کیونکہ بار بار اس طرح خلطے میں بحث کرو گے, میں اس طرح گفتگو نہیں کروں گا میں. چلو اعلان کرو پہلے. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, آپ پہلے آپ مکمل بول لیے نا, وہ بھی بول لیں گے 2 منٹ آپ. لیکن بیچ میں کیوں بولا ہو, بیچ میں کیوں بول رہا ہے, آواز کیوں کر رہا ہے, بیچ میں کیوں بولا ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میرے سے کہہ رہے تھے, آپ کو نہیں کہہ رہے, میرے سے کہہ رہے ہیں. تو کیوں بولیں گے آپ, بولنا منع کیا ہے نا بیچ میں. ٹھیک ہے نہیں پہلے شکست کا اعلان کرو آپ, پہلے شکست کا اعلان کرو, پہلے شکست کا اعلان کرو آپ. جب تک شکست کا اعلان نہیں کرو گے کوئی بات نہیں ہوگی. 3 تک گنوں گا میں. 3 شکست ہو گئی ہے, آپ نے تسلیم کیا ہے کہ آپ کی شکست اور آپ کے مسلک کی شکست. اعلان اگر نہیں کرو گے 3 تک گنوں گا, فون کاٹ دوں گا میں. 3 تک گنوں گا, اعلان کرو. ریکارڈنگ میں بھی کر رہا ہوں نا, ڈالوں گا میں, یہ بھی ڈالوں گا میں کہ تم اعلان کر رہا ہوں. شکست کا اعلان کرو پہلے. اتنی ساری باتیں بول رہے ہو, تم نے جو وعدہ ابھی بول رہا ہے سامعین, ابھی بھی بول رہا ہے, ابھی بھی بول رہا ہے. دیکھو ابھی بھی بول رہا ہے سامعین, دیکھیں ابھی بھی بول رہا ہے سامعین, دیکھیں. اور جس کا وعدہ اس نے کیا اعلان نہیں کر رہا ہے سامعین, دیکھیں ابھی بھی بول رہا ہے, ابھی بھی بول رہا ہے سامعین. اس نے خود اعلان کیا ہے سامعین, اس نے خود کہا ہے, تسلیم وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے بیچ میں بولو گے تو تمہاری شکست تمہارے مسلک کی شکست. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہاں. تو آپ نے اس نے مانا ہے, تو اب اس کو اعلان کرنے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہا ہے. اس کی شکست ہوئی کہ نہیں؟ اور اس نے یہ گلفام بھائی نہیں بولا کیا غلطی ہے اس کی؟ تکلیف ہوا ہے ان کو, بولنے دو. ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے. ہاں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں بولو. تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ تمہیں ہوئی نا, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ شکست آپ کی ہوئی ہے, تکلیف مجھے ہو رہی ہے. یار شکست تو دلائل سے ہوتی ہے, بنا دلائل کے شکست. پھر تم نے یہ تسلیم کیوں کر لیا کہ بیچ میں بولو گے تمہاری شکست تمہارے دھرم کی شکست؟ تو بات ایسی کرو, میں فون کاٹ دوں گا, مطلب بات تو کرو نا. تو تسلیم کیوں کیا؟ تم وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے. وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے, نہیں پتہ تم کو؟ تم نے تسلیم کیا ہے کہ بیچ میں بولو گے تمہاری شکست تمہارے مسلک کی شکست. تو شرم کیوں نہیں آتی ہے تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کو غیرت حیا کیوں نہیں ہے؟ تم لوگ بے حیا بے غیرت کیوں بنے ہوئے ہو؟ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہو ہیں؟ بھاگ رہے ہیں. ارے تم شکست خوردہ ہو چکے ہو, وعدہ خلافی کر وعدے سے بھاگ رہے ہو. اتنی اوقات نہیں ہے اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کسی بھی چیز پر بحث. تو پھر وعدے اپنے دعوے پہ رہو نا, اور اپنے شرائط پہ رہو نا. اگر تمہاری شرائط تمہاری اوقات ہے اتنی تمہارے دھرم والوں کی, تو شرائط پر قائم کیوں نہیں رہتے؟ شرائط کی پابند کیوں نہیں کرتے؟ علی اصغر اس شخص کا نام ہے شرائط کا پابند, شرائط طے کرتا ہے اور شرائط کی پابندی بھی کرتا ہے, دلائل سے بات کرتا ہے, اور یہ دھول چٹاتا ہے باطل کو. تم جیسے باطل کو دھول چٹاتا ہے دھول. ارے تم اگر عالم ہو, مناظر ہو, تم مناظر ہو تو شرائط کی پابندی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ تم بولو, آپ 2 منٹ بولو. بیچ میں کیوں بولے ہو تم؟ بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ پھر میرا بولنے فائدہ کیا ہے جب ہر بار تم بیچ میں ہی بولو گے؟ میرا بول کے فائدہ کچھ نہیں نا. اس لیے شکست اعلان کرو. تمہاری میری بات سنو, میری بات سنو, اب میری بات سن لو. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا, آپ بولو 2 منٹ. آپ کے اگر جو کوئی بول رہا ہے تو میں ڈائریکٹ راستے میں کروں گا اعلان, ٹھیک ہے؟ آپ بولو 2 منٹ, آپ کو کہہ رہا ہوں میں. آپ کا شروع سمے ہو رہا ہے 10 ہو رہے ہیں, 10 سے شروع ہو رہے ہیں, 11 تک بولو آپ. اگر اعلان نہیں کیے تو ہاں میں اعلان کروں گا, ٹھیک ہے؟ دیکھتا ہوں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, اس نے جھوٹ بولا ہے, بہتان تراشی مجھ پر کیا ہے کہ تم نے جو قرآن کی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم,
یہاں پہ اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اللہ کے غیروں سے مانگنے کا حکم نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ جبکہ میرا یہ دعویٰ نہیں، دعویٰ اس کا ہے، دعویٰ اس کا ہے۔ اب میں نے قرآن پاک سے حکم، میں نے یہ آیت پیش کیا، میں نے اس سے مطالبہ کیا ہے، اور جو جملہ میں استعمال کرتا ہوں میرے خلاف جملہ استعمال کرتا ہے وہ، میں نے سوال قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو تمہیں ضرورت کیا پڑی کہ اللہ سے غیروں سے مانگنے کا؟ دوسری بات یہ ہے تم قرآن پاک سے آیت پیش کرو جہاں اللہ فرماتا ہو میرے علاوہ غیروں سے مانگو وہ تمہیں دیں گے، اس طرح اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں دوں گا۔ تو اللہ کہاں فرمایا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندوں سے مانگو، میرے بندے تمہیں دیں گے؟ تو یہ آیت تمہیں اس کے خلاف پیش کرنا ہے، تمہارے عقیدے کے خلاف میں نے آیت پیش کر دی ہے، تمہیں وہ آیت پیش کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنے، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اسی لیے ہم اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگتے ہیں۔ وہ آیت تم پیش کرو جہاں اللہ نے، جس طرح اللہ اپنے بارے میں فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں ہی دوں گا، تو اللہ نے اس کے خلاف آیت کہاں پیش کیا ہے کہ میرے علاوہ غیروں سے مانگو تمہیں غیر اللہ دیں گے؟ تو یہ آیت تمہیں پیش کرنا ہے کیونکہ تم نے اپنا عقیدہ بنایا ہے، تم نے عقیدہ بنایا ہے، تمہارا ابھی یہ گلفام صاحب نے کہا ہے کہ میرا عقیدہ ہے۔ 12 ہو چکے ہیں، اب آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہے، آپ بولو کیا بولیں انہوں نے؟ میری بات سنو، پہلی بات تو یہ چیز ہے رئیس بھائی کہ انہوں نے جو آیت پیش کی ادعونی استجب لکم، شریعت میں اصل اباحت ہے، یعنی ہر چیز کا حلال ہونا، جائز ہونا، یہ ٹھیک ہے۔ اور مین چیز کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز کو منع کرتا ہے تو اس کے منع ہونے کی دلیل پیش کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے مانگو، بالکل مانگتے ہیں ہم، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ حقیقی خدا سمجھ کر کسی سے نہیں مانگتے، یہ بات کلیئر ہے۔ لیکن یہ جس آیت کو پیش کر رہے ہیں اس میں یہ لفظ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے ہیں؟ اور اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو شرک وغیرہ ہو جائے گا، یا وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو پھر یہ اپنے دوستوں سے مانگتی ہیں، اس میں کیا حکم شرع نافذ ہوگا؟ کیونکہ دوست تو اللہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو اس کا جواب مانگنا ہے مجھے ان سے۔ دوسری، میں جو بات قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں اس کا ترجمہ کر کے یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ قرآن میں ہے فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل ان کا مددگار ہے اور نیک ایمان والے ان کے مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے ان کے مدد پر ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہیے اور تم ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم یعنی مدد کرنے والا نہیں ہو، تو ایسی تم کو چاہیے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے کچھ بندو ہیں جنہیں مطلب میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے، تو حدیث میں اس طریقے کا الفاظ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں پر اللہ نے جو ہے صبر اور نماز سے مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا نماز اللہ ہے کیا نعوذ باللہ، یا پھر صبر اللہ ہے کیا؟ تو کہیں نہ کہیں حدیث سے، قرآن کی آیتوں سے اللہ خود جہاں یہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، وہاں مراد ہو سکتا ہے حقیقی مدد کرنے والا، مجھ سے دعا کرو، دعا تو اللہ ہی سے کریں گے نا ہم، ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے جو مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنے سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں اس کو واضح کریں گے پہلے۔ آپ کا ٹائم شروع ہے، جواب چاہیے بس۔ حضرت بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، انہوں نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے۔ قرآن کی آیت پہلے توبہ کرو گے تم نے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ بعد ذالک کا ظہیر ہے، تم نے ظہیرہ پڑھی ہے، پھر توبہ کرو گے قرآن کی آیت غلط پڑھنے کی بنیاد پر۔ دوسری بات، تم نے جو قرآن کی پاک کی آیت پیش کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں یہ بھیج رہا ہوں، گلفام بھائی آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، اور آپ کے مفتی صاحب اور مناظر صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی دیں۔ اب یہ میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ پیش کر دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، آپ نے کیا معنی لیا ہے اور آپ کے مجدد صاحب نے کیا معنی لیا ہے، وہ آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی، آپ نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ہے۔ گلفام بھائی کا نمبر کون سا ہے؟ ہاں، یہ میں بھیج رہا ہوں، رکیں، یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے۔ میرا ٹائم ہو جائے نا، مجھے بولنا روکنا آپ، کیونکہ میں حوالے کی طرف دھیان دے رہا ہوں۔
یہ دیکھیں یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، بخاری کا حوالہ دے کر کے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے پہلے اس نے سامعین میرا جو مطالبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر کے غیروں سے مانگنے کا حکم اللہ نے کہاں دیا ہے، ایک دلیل ان کے پاس نہیں ہے. جس طرح نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، تو اس کا حکم کہاں ہے؟ اب انہوں نے یہ آیت پیش کی اپنے خود ساختہ اور باطل کفری عقیدہ پر کو یہ دین اور ایمان ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلب بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو کیا نماز صبر کیا اللہ ہے؟ استغفر اللہ. سامعین میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، ان کے پرسنل بھیجا ہے، دونوں کے نمبر بھیجے میں نے. اس کے مجدد صاحب نے اس پر حدیث پیش کی ہے، کوٹ کیا ہے، اور اس کی تفسیر کی ہے. حدیث قرآن کی تفسیر ہے. کہا ہے حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی، نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء و صلاۃ حاجت داخل ہے. نماز سے مدد چاہنے میں، نماز کیا ہے؟ مشغول، نماز کے ذریعے ہے. حدیث شریف میں کہ سید علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتی، نماز میں مشغول ہو جاتے. ٹھیک ہے، مطلب نماز سے مدد نہیں، نماز پڑھ کر کے اگر آپ کے حالات نے خلاصہ کیا ہے، اگر مان لیا جائے، خاموش رہو، ٹائم نہیں ہوا، میرا ٹائم نہیں ہوا بھائی. 17 ہو چکے ہیں، 15 سے لے جاتا آپ نے، 17 ہو گئے. رئیس بھائی، ہاں ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، اس وقت مجھ سے ظہیر کی جگہ ظہیرہ پڑھا گیا تھا، ٹھیک ہے، بالکل وہ ایک مسٹیک ہے. لیکن انہوں نے جو ابھی بات پیش کی ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، کیا خلاصہ نکلا، آپ کیا سمجھے؟ میں نے جو چیز مانگی تھی ان سے کہ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی، ادعونی استجب لکم، اس سے یہ یعنی اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے علاوہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں نے یہ طلب کیا تھا کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں مانگ سکتے ہیں. پہلی چیز یہ طلب کی تھی میں نے، اس کا جواب نہیں آیا. اور دوسری چیز میں نے جو دلیل پیش کی تھی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ اور انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث مجھے متن میں پیش کریں. ہاں بولیں آپ، ٹائم ہے ابھی، 1 منٹ ہو رہا ہے. اور اس کی صنعت بھی جو بخاری جو جس حدیث کو یہ پیش کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھے حوالہ چاہیے کہ اس آیت کریمہ سے یہ کیا استدلال کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے یا نہیں، اس پہ ان کا کیا موقف ہے، کیا یہ حدیث کو قرآن کی تفسیر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یہ چیز پہلا. دوسرا، ادعونی استجب لکم پہ جو میں نے کہا تھا کہ اس میں منع کہاں ہے وہ ثابت کریں. تیسرا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر میں استعینوا اور بالصبر سے کیسے مدد طلب کرنے کا اللہ نے حکم پہ. پھر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، فإن اللہ، جو آیت کریمہ پڑھی تھی میں نے، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اس کا بھی انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. اس کا جواب چاہیے مجھے. تو جی بولیں آپ. بولوں؟ ہاں بولو، 19 ہو چکے، بولو. 29 28 میں ٹائم کوٹ کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہ آپ کب مجھے روک رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پھر آیت نے غلطی تسلیم کر کے پھر غلط آیت پڑھا اس نے غلط آیت پڑھی، ظہیرہ دوبارہ اس نے پڑھا ہے. جب تمہاری کو یہ سکھایا جاتا ہے قرآن غلط پڑھنے کا تو غلطی پڑھو گے نا. سامعین، اس کے مجدد نے جو پیش کیا میں وہی پیش کر دیا ہے. بھاگنے، جان چھڑانے کا کس طرح طریقہ اختیار کر رہا ہے دیکھیں سامعین. اس سے میں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کہاں دیا ہے؟ تم لوگ اس پر بحث کرتے ہو، مناظرہ کرتے ہو، اور تم لوگ اپنا عقیدہ بنائے ہو، تو عقیدہ کہاں ثابت ہوگا؟ جیب سے، مزار کے دروازہ اور کھڑکی باری سے ثابت ہوگا، آگے چھت سے ثابت ہوگا، کہ فاتحہ خانے کے پلیٹ سے ثابت ہوگا؟ تو عقیدہ جو ہے قرآن اور وہ حدیث جو متواتر ہو. خبر احاد بھی مقبول قبول نہیں ہے اپنے عقیدے کے اندر. تو آپ کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ پہلے عقیدہ ثابت تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کہاں دیا ہے. آپ نے قرآن پاک کی آیت کی غلط تشریح پیش کیا تھا، تو آپ کو میں نے آپ کے مجدد کے خلاف حوالہ پیش کر دیا کہ آپ اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر نماز سے مدد مانگنے کا کہا ہے اور صلاۃ سے کیا وہ خدا ہے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کوئی سخت مہم پیش آتی، نماز میں مشغول ہو جاتے. نماز میں مشغول ہونا، گویا یہ نماز عبادت جو ہے وسیلہ ذریعہ ہے اللہ سے مانگنے کا، نہ کہ یہ خود مانگنے کا سبب ہے.
مشغول ہو جانا، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے تشریح کیا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں جناب، اس سے مدد مانگنا ہے، مدد مانگ رہا ہے اس سے، نماز سے روزے سے مدد مانگ رہا ہے، یہ مشغول ہونا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ سامعین؟ اب انہوں نے جو اپنے مجدد کے خلاف حوالہ پیش کیا ہے، یہ میں نے حوالہ پیش کیا کہ امتیاز اہل سنت، اس میں لکھا ہے کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا. مظفر رضا صاحب اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے جو ہے خود بے ایمان مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. الصوارم الہندیہ کے اندر ہے کہ جو ٹائم ہو چکا ہے، ٹائم ہو گیا. اب بولے. اب رئیس بھائی انہوں نے 1.5 منٹ تک تو خالی یوں سمجھ ایک 40 منٹ باقی ہے، میں 40 سیکنڈ باقی ہے، 40 سیکنڈ میرا 40 سیکنڈ باقی ہے، میرا 40 سیکنڈ باقی ہے. اب میں جو بات بول رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد چاہو. اس کے بدلے میں جو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں اس حدیث کو مانگ رہا ہوں میں متن کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے وہ حدیث پیش کرے، پہلی چیز. اور دوسری چیز انہوں نے جو آیت پیش کی ہے وقال ربکم ادعونی والی، اس آیت میں یہ لفظ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے نہیں مانگ سکتے ہیں؟ وہ چیز، اور یہ پیش کرنے کے لیے میں مانگ رہا ہوں اس سے. یہ کیا بھیجتی ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا؟ میں تو حدیث مانگ رہا ہوں، تم یہ کیوں بھیج رہے ہو مجھے؟ پہلی چیز تو میں حدیث مانگ رہا ہوں ان سے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگے گا اس کے تعلق سے ان کا جو عقیدہ ہے اس کے تعلق سے انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ حدیث طلب کر رہا ہوں میں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم میں جو ہے انہوں نے یہ بات بالکلیہ طور پر ثابت کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، تو اس میں یہ منع کہاں ہے وہ ثابت کریں. اور جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر کی تشریح میں جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ حدیث پیش کریں متن اور سند کے ساتھ. مجھے تو یہ چیز چاہیے پہلے، پھر میں آگے بڑھوں گا. اور میری جو بات تھی فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر، اس آیت کی تشریح پیش کریں آپ. اس سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ نے کیوں فرما دیا کہ جبرائیل تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل ان کا مددگار ہے اور نیک ایمان والے ان کے مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے پھر؟ ان کا ٹائم اسٹارٹ ہے. بولو بولو بھائی عزت، بولو آپ، بولو آپ کا ٹائم شروع. ہاں 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کس طرح بخلائے ہوئے ہیں دیکھو. بریلوی مفتی و مناظر یہ مظفر رضا صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، حالانکہ میں نے کوئی عقیدہ پیش نہیں کیا، ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، خود پھنسے ہوئے ہیں اپنا کفریہ اور خود ساختہ عقیدہ پیش کر کے قرآن کے خلاف اور اپنے مجدد کے خلاف تشریح کر کے انہوں نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارا ہے. اور مجھے بول رہا ہے کہ میں نے کیا عقیدہ پیش کیا؟ ابھی میں نے قرآن کی آیت پیش کی. کیا قرآن کی آیت میں ترجمہ غلط ہے؟ اور ترجمہ بھی آپ کے اعلیٰ حضرت کنز الایمان سے میں نے پیش کیا ہے، اپنے علماء کو پیش نہیں کیا. کیا وہ غلط ہے؟ آپ کے کنز الایمان میں جو ترجمہ کیا ہے آپ مجھے ہمارا عقیدہ پیش کرتے ہیں تو پھر اپنے عقیدہ اپنے مجدد کو پہلے دھوئیں نا، میرے پاس کیوں کریں؟ میں نے ابھی تک عقیدہ پیش نہیں کیا ہے، آپ کے عقیدے پر آپ کے مجدد کے ترجمے سے میں نے آپ پر دھماکہ کیا ہے. کیا بول رہے ہیں مظفر صاحب؟ علی اصغر سے بات کرنا آپ کے بڑے بڑوں سے بے بس میں ہو گئے، آپ کیا ہیں میرے سامنے؟ اور سامعین دوسرا بول رہا ہے کہ آپ نے حدیث جو پیش کی، حدیث کی تشریح پیش کریں. اپنے مجدد کے پیچھے لٹ لے کے دوڑیں آپ کے مجدد نے یہ پیش کیا ہے میں وہی پیش کر دیا. تو آپ اگر اس کا تشریح آپ کے مجدد نے نہیں کیا ہے تو وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے نا، لگائیں حکم اس کے اوپر. ٹھیک ہے سامعین، اس نے تحریر بھیجی ہے کہ ترجمہ بھی میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے پیش کیا ہے. یہ مجھے ابھی تحریر بھیجی ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت ہمارا نزدیک معتبر نہیں ہے. المحند المفند کے اندر آپ کے اعلیٰ تو کافر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہا ہے ہمارے، یہ کتنا بڑا جاہل ہے. دیکھو آپ کا وصول ہے مظفر رضا صاحب، آپ نے لکھا ہے مجھے ابھی پرسنل پہ کہ آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کے کلام اور ترجمہ مجھے پیش کیا ہے، جبکہ آپ کا وصول یہ ہے، دیکھیں میں پیش کر رہا ہوں آپ کا وصول کیا ہے. آپ کا وصول یہ ہے کہ اپنے گھر کی حوالہ پیش کرنا. کیا ہے یہ دیکھیں حوالہ پیش میں دیے، یہ دیکھیں یہ تحفظ سنت لکھا ہوا ہے. یہ اپنے بے عقل اور جاہل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی گھر کی کتابیں پیش کرتے ہیں. تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کا کلام میرے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ آپ کی جہالت ہے.
آپ کی بیوقوفی ہے. دوسرا حوالہ دیکھیں, یہ آپ کی بخلاہٹ کی نشانی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نصر الدین سیالوی کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کا حوالہ دینا, اس لیے حوالہ نہیں بھیج رہے ہیں آپ, جملہ بازی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے. آپ آخر اس قدر بخلا کیوں گئے ہو؟ مظفر رضا صاحب, آپ کے مولوی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں بخلاہٹ کے شکار ہو گئے آپ. اس طرح باتیں کریں گے, اپنے گھر کا حوالہ پیش کریں گے. مجھ سے بول رہے ہیں حدیث کی تشریح دو. بھائی ہاں, پہلی بات تو انہوں نے ابھی تک کوئی بھی استدلال نہیں دیا ہے. وقال ربکم ادعونی, میں ابھی بھی پہلی چیز پہ ہوں کہ انہوں نے اس بات کو یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ سے دعا مانگو, میں تو اللہ ہی قبول کرنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں مانگ سکتے ہیں؟ وہ میں مانگ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں جو حضور کی حدیث پیش کی تھی, وہ حدیث مجھے چاہیے. یہ چیز مانگ رہا ہوں, وہ مجھے عطا کریں. اب یہ دیکھو, یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جملہ میں نے استعمال نہیں کیا ہے, جھوٹ. آپ ریکارڈنگ سن لیجئے اور اس کا جواب جواب نہیں دے پائیں گے اور ان کو ہٹاؤ یہاں سے. ٹائم ہوا؟ ہاں ہو گیا, شروع بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنے کا حکم منع ہے, کہاں ثابت کرو. میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے, یہ دیکھیں میں نے حوالہ پیش کر دیا ان کے پرسنل پہ, یہ کہاں ثابت ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر, یہ دیکھیں حوالہ پیش کر دیا میں نے. جھوٹ بولا اس نے کہا اعلیٰ حضرت کا جملہ, میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت کہا, آپ کے اعلیٰ حضرت نہیں کہا میں نے. جھوٹ بولا. یہ بار بار قرآن کی آیات غلط پڑھتے ہیں اور غلط جملہ استعمال کرتے ہیں. سامعین, میں نے سنن ابن ماجہ بھیجا ہے, ٹھیک ہے. من لم یسأل اللہ ویغضب علیہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ثابت کر دیا. اور ایک حوالہ میں دے رہا ہوں, دھماکہ کرتا ہوں. دیکھو ابھی تمہارے دھرم, خود ساختہ باطل دھرم پر یہ میں حوالہ بھیجا ہے. یہ دیکھیں, ایک حوالہ بھیجا ہے, میں دوسرا حوالہ بھیج رہا ہوں. یہ حوالہ بھیجا ہوں میں. یہ پہلی بات تو یہ ہے, یہ وہاں سے خاموش ہو گئے. میں نے ان کو پیش کیا ہے, ان کا کتنا باطل دھرم ہے. سامعین دیکھیں, اللہ سے, اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنے کے جب غیروں کا سہارا لیا تو پھر وہاں غیر اللہ کو دھمکی دے دیا. انہوں نے غیر اللہ کو دھمکی دے دیا, اگر آپ سے اگر کچھ ملنے کا امید نہ ہو تو دھمکی دے دو. یہ ہے ان کا عقیدہ. باطل عقیدہ جب ہوگا تو یہی کرو گے. یہ تو حوالہ دیکھو امین, یہ جال حق ہے, صفحہ نمبر 190 ہے 190. اس میں لکھتا ہے, اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا, پس خدا تعالیٰ اس کی گمی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملا دے گا. یہ سامعین غیر اللہ سے مانگنے کا نتیجہ اور انجام دیکھیں. ٹائم ختم, ٹائم پورا ہوا. ایک چیز ہے, اب میرا ٹائم شروع ہو گیا. ہاں بولو. کیا میں انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے نا, میں ان کو پورے 2 منٹ دیتا ہوں اسی حدیث کی تشریح پیش کریں. میں ان کو پوری حدیث پیش کر رہا ہوں. ان کے 2 منٹ شروع, میں اپنا ٹائم یوز نہیں کر رہا ہوں. بس اس حدیث کی تشریح پیش کریں, عبارت پڑھ کے ان کو بھیج دیجیے فوراً. ان کا ٹائم شروع, میرے 2 منٹ ان کو دیے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ دیکھ لیں, اپنی باری میں کچھ بول نہیں پا رہا ہے. میرا ٹائم, خاموش رہو, میری باری خاموش رہو. شکست کا اعلان کرو اس کی, مجھے ٹائم دیا, میری باری ہے. شکست کا اعلان کرو, میری باری میں کیوں بولا ہو؟ گلفام بھائی اعلان کرو, گلفام اعلان کرو. نہیں بولو یار, تم اعلان کرو شکست کیا. بار بار کیا نہیں تو میں خاموش کر رہا تھا. اس نے میری باری میں بولا, اس لیے بول رہا تھا اس کو میں. تو میری باری, میں اس کے بارے میں نہیں بولا. تو مجھے تو آپ نے شکست کیوں اعلان نہیں کیا میری شکست کا؟ میں اگر بولا تھا تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ, غلط سپورٹ کر رہے ہیں آپ. دیکھ اس طرح نہ کریں, انصاف سے کام لیں. اگر مومن ہے انصاف سے کام لیں. اگر مومن اللہ کا خوف ہے, اللہ کا خوف, تو انصاف سے کام لیں. بولنے مت دو اسے. اب 2 منٹ دیکھو میرا, اب 2 منٹ دیکھو میرا. ہاں انصاف سے کام لیں. چلیں سامعین میں نے حوالے کہی دیے ہیں. اب اس کے پاس آپ سنیں, بغور سنیں آپ. اس کی حالت دیکھیں, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اپنی باری میں کچھ بول نہیں پا رہا ہے, اور ابھی بھی بول نہیں پایا. مجھے دے دیا اپنا وقت.
دیکھیں اس کی بے بسی دیکھیں. میں نے حوالہ دیا اس کو کہ اپنے مجدد کا کلام پیش کرنے کی بنیاد پر میں نے کہا تمہارے گھر سے تم جاہل بیوقوف ثابت ہو گئے. دو حوالہ میں نے پرسنل میں بھیج دیا ہے. اور میں نے حدیث پیش کی ہے من لم یسأل اللہ ویغضب علیہ کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ سے نہیں مانگے اللہ غضبناک ہوتا ہے. جب تم غیروں سے مانگتے ہو اللہ سے نہیں مانگتے اس وقت, غیروں کی طرف تم متوجہ ہوتے ہو, ادھر ہی جاتے ہو تم, تو اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر غضبناک ہو رہا ہے, غصہ ہو رہا ہے اللہ کی ذات تمہارے اوپر. لیکن تمہیں کچھ خوف نہیں ہے, تمہارا اعلیٰ تم بچا لیں گے. تو تمہارا عقیدہ ہے کہ مرکز پہ آواز لگاؤ گے کہ اعلیٰ بچا لے گا, یہ تمہارا عقیدہ ہے. سامعین دوسرا حوالہ میں نے پیش کیا جعل حق سے. اس میں لکھا ہے کہ دھمکی دے رہا ہے اللہ والے کو اگر میری چیز واپس نہیں کی تو میں دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. یہ ان کا باطل عقیدہ دیکھیں. آپ کسی اللہ والے کے در پہ گئے, چاہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہو یا خواجہ منجس رحمۃ اللہ علیہ ہو, ان کے پاس گئے اگر ان کو کچھ ملتا ہوا نظر نہ آئے دھمکی دیں گے ولایت چھیننے کی. ولایت تم نے دی ہے, تمہارے مجدد نے دیا ہے, اللہ کی عطا ہے یہ. اللہ کسی کو دے کسی کو چھینے, اللہ کی مرضی, تم چھینو گے. آج سامعین یہ گیا اللہ والے کے پاس, ملنے کی کوئی امید نہ ہوئی, نظر نہیں آیا, اللہ والے سے ولایت چھیننے کی دھمکی. آگے نبی کے پاس جائیں گے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر, وہاں سے کچھ ملنے کا امید نہیں ہوا, ملنے کی امید نہیں ہوئی, کچھ ملنا نظر نہیں آیا, تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبوت چھین لیں گے, استغفر اللہ معاذ اللہ. وہاں سے آگے جائیں گے, اللہ سے استطاعت کریں گے, مانگیں گے, وہاں سے ملنے کی نظر نہیں, اللہ کو دھمکی دیں گے اللہ کو. ٹائم ہو چکا ہے, استغفر اللہ. ہاں بولے رئیس بھائی, میں نے آپ کو حدیث سینڈ کی تھی, میں نے ان سے بولا تھا کہ میں آپ کو 2 منٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس حدیث کو پورا پڑھ کے اس کی تشریح کریں. لیکن انہوں نے خالی پورے 2 منٹ میں پتہ نہیں کیا سے کیا بولا ہے, اور ان سے بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو اپن چیز مانگ رہے ہیں اس کی ایک بھی چیز پوری نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے ان سے اس حدیث کی تشریح مانگی تھی, جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے اس کی تشریح کریں, پوری پڑھیں اس حدیث کو, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم کے اوپر میں نے دلیل مانگی تھی, وہ بھی انہوں نے نہیں دی. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے جبرائیل مددگار ہیں, ایمان والے مددگار ہیں, اس کی بھی دلیل انہوں نے نہیں دی. میں نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھا, اس کی بھی دلیل انہوں نے دی. میں نے بخاری کی ایک حدیث پڑھی, اس کی بھی دلیل. یہ خالی بس ان کا مجدد, ان کا مجدد, ان کے مجدد, وہ یہ سب. آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا ہی نہیں چاہیے, تو آپ صبح کا کھانا کس سے مانگتے ہو اپنے گھر میں, پانی کس سے مانگتے ہو, پیسہ کس سے مانگتے ہو, دن بھر میں دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ بھائی اللہ آپ کا تو عقیدہ پورا مضبوطی کے ساتھ, اتنا آپ کو جب ہم اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عقیدہ بن جاتا ہے, تو آپ اپنے گھر والوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ میرے ان ساری چیزوں کا جواب دیجیے جو میں نے اب تک پیش کی ہے, اور میری جواب دیجیے. آپ جواب بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ خالی فالتو کی باتیں کر رہے ہیں, سوال چنی جواب دیگر ہو رہا آپ کا. یہ ایسا مجھے پسند نہیں ہے. آپ جس بات پر اٹل ہیں اس بات کا وقال ربکم ادعونی, اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ نے جو حدیث دی ہے اس حدیث کی تشریح میں نے مانگی ہے, وہ پوری حدیث مجھے بھیجی ہے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے, اور مفسرین کرام نے اس سے کیا ثابت کیا, محدثین کی کیا مراد ہے اس کی, وہ ثابت کریں. آپ صرف ایک تھوڑا سا متن پیش کر کے آپ جو ہے پورا حدیث کا مفہوم پیش نہیں کر سکتے ہیں. حضرت آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ میں 2 منٹ 1 منٹ میرے کو دو. پہلی بات تو حضرت ابھی نہیں, آپ کا ٹائم, میں کوئی بول رہا ہوں, میری سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں جو انہوں نے جو مانگی ہے کہ حدیث کی تصریح کرو, تو سب سے پہلے آپ کو وہ کرنی ہے. اس کے بعد جو آیتیں بولی ہیں انہوں نے آپ کو ان کی دلائل پیش کرنی, ان کو بولنا ہے, نہ کہ آپ کو ادھر ادھر کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 33 سے, بولیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں, مجھے پابند بنا رہا ہے, لیکن میں جس کا پابند کیا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. مجھے پابند بنا رہا ہے جان چھڑانے کے لیے. سامعین میں نے کہا قرآن پاک کی آیت پیش کرو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے میرے علاوہ غیروں سے مانگو. اس نے جو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا پیش کیا تھا, دھجیاں میں نے اڑائے اس کے مجدد کی, اس سے اب مجھے کہہ رہا ہے تشریح کرو. تشریح تمہارا مجدد کرے گا, تم کرو گے, میں کروں گا. میں نے تمہارے گھر سے تمہارے باطل اور کفری عقیدہ پر دھماکہ کیا ہے, تم اس کے خلاف عقیدہ اپنے گھر سے تم کہیں سے بھی پیش کرو جو ہمارا نزدیک معتبر ہو, تم پیش کرو گے, میں پڑھوں گا. تمہارا کام میں کروں گا, تمہارا کام میں کروں گا. سامعین یہ کہ نیٹ سے اسکین دیا ہے اس نے, کوئی کتاب سے نہیں, نیٹ سے اسکین دیا ہے, اور مجھے بول رہا ہے تم تشریح کرو. جب تمہیں عربی نہیں پڑھنی آتی, جب تم جاہل ہو, تو حوالہ ایسا پیش کیوں کرتے ہو, ایسے حوالے پیش کیوں کرتے ہو جو تم کو پڑھنا نہیں آتا. وہ خود بھیج رہا ہے, مجھے بول رہا ہے میرا کام تم کر دو. سامعین دوسری بات, اس نے مدد کے متعلق ایک بات کہی ہے, جبریل مددگار. تو جبریل مددگار ہیں, مدد تو دوسرے ہر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما رہا ہے, یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. یعنی کوئی برتنے کی چیز مانگنے آئے تو اسے دو. یہاں مانگنے کا حکم ہے,
یہ مانگنا الگ چیز ہے، اور جو یہ ان کا جو عقیدہ ہے کفری عقیدہ خاموش رہو خاموش رہو. ٹائم آؤٹ. رئیس بھائی آپ نے جو چیز مانگی تھی اس کا جواب بالکل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ خود جان رہے ہو. انہوں نے جواب دیا، ابھی تک نہیں دیا. پورا 2 منٹ انہوں نے بالکل الگ استعمال کیا بکواس میں. دوسری چیز انہوں نے میرے تعلق سے یہ بولی ہے کہ مجھے عربی پڑھنا نہیں آتا ہے. تو اب سے مناظرہ عربی تو عربی استعمال ہوگا، عربی میں مناظرہ کریں گے. ٹھیک ہے. يجب علينا أن نناظر وأن نتكلم باللغة العربية ونحن نتكلم باللغة العربية. يجب عليك أن تعرض الأدلة من القرآن الكريم والحديث الشريفة، ويجب عليك أيضا يعني كما أنت تقول يعني يمنعون الماعون، هناك مراد آخر وفي ذلك مراد آخر. فأنت من رجل الذي يفرق هذا، فأنت من رجل الذي يفرق هذا، يعني معناه هنا أيضا مراد آخر وفي ذلك مراد آخر. كيف أنت تبين؟ كيف أنت تقول هكذا؟ من أنت هذا الرجل؟ من أنت الذي يقول كذلك؟ بين هذا، بين باللغة العربية. بول رہے حضرت، آپ بول رہے ہیں. بولو ماشاء اللہ. سامعین ان کی بے بسی دیکھیں، ان کی بے بسی دیکھیں. خاموش رہو، خاموش رہو خاموش رہو خاموش 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 رہو خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو ایک دم خاموش رہو. شکست کھا چکے ہو اور کوئی دلائل تمہارے پاس نہیں ہے تو عربی 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 شرائط طے کیوں نہیں کیے تھے عربی میں بات کرنے کے لیے؟ تمہارا کفر میں نے تمہارے گردن میں لٹکا دیا اور بے بسی طاری ہو گئی تو عربی عربی مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ مفتی بن کر کے شرم نہیں آتی؟ سامعین اس نے کہا کہ جبرائیل مددگار، تو میں تم کو اس کی تشریح تم دو گے کہ تم جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے مانگنے کو کہا ہے. جس طرح یہاں پہ اللہ نے کہا کوئی روز مرہ کی چیز ہے، ضرورت کی برتنے کی چیز کوئی مانگنے آئے اسے منع مت کرو، روکو مت، اسے دے دو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سامنے والے سے مدد مانگی جا رہی ہے تو اس کا مطلب خدا تھوڑی ہوتا ہے. جبرائیل مددگار، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حکم کہاں دیا ہے کہ تمہاری مدد کرتے ہیں. اس نے ایک بات لکھی ہے بولی، میرے متعلق یہ بول رہا ہے کہ بولی ہے بولا ہے کہ بولی ہے. یہ ہمارا تذکر و تانس ہماری غلطی نکال رہا ہے. یہ خود جاہل ہے. ابھی اس نے غلطی کا اعتراف کیا ہے، پھر غلطی اس نے کی ہے. سامعین میں نے کئی حوالے دیے ہیں اور مطالبہ میرا ہے، میرا جواب اس نے نہیں دیا. میں اس کے ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، اس کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں. اس نے کہا منع کہاں ہے، لکھو، ثابت کرو غیروں سے مانگنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب غیروں سے مانگنے پر غضبناک ہو رہے ہیں، اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ غصہ ہو رہا ہے، پھر یہاں کیا ثابت ہوتا ہے؟ تشریح تم کرو، میں کروں گا. مجھے اتنا حوالہ دینا تھا، میں دے دیا. آگے تمہیں رد کرنا ہے ہمارے اس حوالے کا، ہماری دلیل کا. تمہیں رد کرنا ہے، رد کرنا نہیں آتا، کچھ آتا نہیں، اونچی سیدھی بک کر کے اب جان چھڑانے کے لیے سامعین کفر کا توق تمہارے گردن میں لٹکا دیا. تو بولے عربی میں مناظرہ کرو، شرائط طے کر لو، کب بات کرو گے؟ عربی میں مناظرہ کر لیں گے انشاءاللہ. سامعین میں نے اس سے سوال کیا ہے، اللہ تبارک قرآن پاک سے آیت پیش کرو، قرآن پاک سے آیت پیش کرو، جواب دو. اللہ نے کہاں حکم دیا قرآن پاک کے اندر؟ ٹائم ہو گیا حضرت، ٹائم ہو گیا. ہاں بولو. اب میری بات سنو. پہلے تو انہوں نے میرے ایک لفظ پر پکڑ کی ہے کہ ایک بات بولی. میں نے جو ورڈ کہا تھا نا رئیس بھائی، وہ بولا تھا کہ ایک بات بولی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو مذکر و مؤنث میں فرق کرنا بھی نہیں آتا ہے، اور انہوں نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے کیا بولا؟ ایک بات بولا. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بات جو ہے نا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ پہلے تو یہ کلیئر کر دے کہ بات بولی ہونا چاہیے یا بات بولا یہ ہونا چاہیے. کیونکہ لفظ بات جو ہے نا، بات یہ مؤنث تھا، مؤنث، اور مؤنث کی طریقے سے بولا جاتا ہے مؤنث کو، وہ آپ کلیئر کیجیے گا. اور دوسرا جو آپ جو ہے نا یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تو جو پیش کر رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے کی آیتوں کا بھی ترجمہ کر لیں آپ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہاں پر کیا مراد ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح پوری کیجیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ سے آپ چل کر آ جائیے، اور یہاں پر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں اس کو کلیئرلی آپ واضح کریں.
کیا ان سے کس کو دینے کی بات ہو رہی؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے دوسروں سے دینے کے لیے؟ جب اللہ خود دے سکتا ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے کیا جو دوسروں سے دلا رہا ہے؟ آپ کا کہنا ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ ہی دینے والا ہے، تو پھر یہاں کیوں فرما رہا ہے کہ اللہ جب دوسرا مانگنے آئے تو اس کو دینا چاہیے؟ یہ تو اور الٹا آپ کے لیے مطلب ہماری دلیل بن گئی ہے۔ ٹائم ہو گیا بولو حضرت آپ بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس نے بات نہیں بولی، ایسے بات کا جملہ استعمال نہیں کیا ہے، صرف اس نے کہا کہ اس نے بولی۔ یہاں بات کا جملہ استعمال نہیں کیا، اگر اس نے بات بولی تو الگ مسئلہ تھا، اس نے صرف بولا ہے کہ اس نے بولی، بات تم نے کیوں استعمال نہیں کیا وہاں پہ؟ رہی بات سامعین، اب میں دھماکہ کر رہا ہوں، سامعین دیکھیں یار یہ اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنے کے متعلق یہ تمہارے یہاں سے کیا ثابت ہے؟ دیکھو، اعانت استعانت کی شرعی حیثیت، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 25 یہ لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص کسی قبر کے سامنے سجدہ کرے یا اس کا طواف کرے یا ان الفاظ میں دعا کرے کہ اے صاحب قبر میرا فلاں کام یوں کر دے، البتہ ایسا کرنا بتوں کے پجاریوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، رکیں، دھماکے پر دھماکہ، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالہ کون سا ہے؟ ہاں، اسی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بتاؤ یہ اس میں فتویٰ لگاؤ اس کے اوپر، تمہارا یہ نصیر الدین سیالوی، پھر نصیر الدین سیالوی، اس کا حوالہ ہے۔ تمہارا باطل عقیدہ، قرآن سے دلیل نہیں دے رہے ہو، اللہ نے کہاں حکم دیا ہے؟ اب تمہیں یا استعینوا بالصبر والصلاۃ پیش کیا، دھماکہ کر دیا۔ لکھا ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 36 پر اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت کہ کیا لکھا ہے؟ قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لہذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجا پیش کرتا ہے، نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور۔ تم جس سے مانگتے ہو الاولی سمجھ کر کے وہ اہل قبور ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ جواب دے نہیں سکتے۔ تمہارا ضعف الطالب والمطلوب۔ ٹائم آؤٹ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو حوالہ پیش کیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں سے مانگنا الگ مراد ہے اور جو مانگنے آئے تو ان کو دے دیا کرو۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مانگنے آئے ان کو دے دیا کرو، تو کیا اللہ خود نہیں دے سکتا ہے کیا ان کے قول کے مطابق؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، پھر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو دے دیا کرو، تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگ سکتے ہیں، یا یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے؟ پہلے تو یہ خود متصدق اور شک میں ہے کہ کیا میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ بات یہ بولیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے یہ کیا مراد دے رہے ہیں ان کو اتنی؟ اور دوسری چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دلیل دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو فون کاٹیے، کیونکہ یہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اور رپٹ کر دوسری دلیلوں پہ جا رہے ہیں، ایسے کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے میں جو بات کہی تھی شروع میں نے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس کا جواب دیجیے، اس میں منع کا ہے وہ بھی نہیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کا بھی نہیں دیا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا، تو پھر مطلب کیا ہے؟ خالی فالتو کا وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنا برباد کر سکیں، ان سے یہ چیزوں پہ بات کیجیے آپ۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سے جو ہے فالتو باتوں پر باتیں کروں، یہ تو بچتے ہی جائیں گے ایسے، یہ ان کا محدث ہے، ان کا فالتو باتیں کرنے کے کون کہہ رہا؟ آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میری شروع سے لے کر اب تک بھی آپ نے ایک قرآن اور حدیث سے صحیح سے جواب نہیں دیا۔ آپ جو ہے اردو کی کتابیں پیش کر رہے ہو، میں نے آپ سے بولا مجھ سے کہ مجھے عربی نہیں آتی، جب میں نے عربی میں 2 لائن بولی تو آپ کے اندر طاقت نہیں رہی کہ 2 جملے میرے سامنے عربی میں بول سکیں۔ آپ ان کو ہٹائیے، ان کو کوئی مطلب نہیں ان سے بحث کرنے سے۔ ہاں بولو اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، وہ جو عربی میں بول رہا تھا کوئی عبارت دیکھ کے پڑھ رہا تھا، آپ سنیں بغور سنیں، وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا اور بول رہا عربی میں بول رہا تھا، حالانکہ وہ عربی میں بولنے اس کو بھی نہیں آتی، یہ بھی بول نہیں سکتا، یہ جاہل ہے، کوئی لکھا ہوا کہیں سے نیٹ میں لے لیا اور وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں، آپ کو بھی اطمینان ہو جائے گا میں جو بول رہا ہوں، میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اس کو۔ کیا چلو شکست کا اعلان کرو، شکست کا اعلان کرو، شکست کا اعلان کرو، شکست کا اعلان کرو، چلو شکست کا اعلان کرو، شکست کا اعلان کرو، غفران بھائی، غفران بھائی شکست کا اعلان کرو، ارے بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں، بولنے دو، شکست کا اعلان کرو پہلے، ہاں تو بولوں تو نہیں پہلے ہاں چلو شکست کا اعلان کرو، میری باری میں بولا ہے نا اس نے، ارے میری بولنے تو دو، میرا ٹائم ختم ہوا تو نہیں، کچھ بولو مت، خالی اعلان کرو شکست کا۔
खाली शिकस्त का ऐलान करो, कुछ बोलना नहीं है आपको, कुछ ऐलान, आपको शिकस्त का ऐलान करना है, कुछ बोलना नहीं है। शिकस्त का ऐलान करो। मेरे बीच में बोला है, मेरे बीच में बोला है उसने, मेरे बीच में बोला है, अपनी बारे में बोलता, मेरी बारे में क्यों बोला? मेरा टाइम खत्म हो गया था, मेरा टाइम खत्म हो गया था। अरे मेरा टाइम खत्म हुआ था, बताओ ना तुम। जब मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ था तो मेरी बारी में बोला, तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी बारी में अगर बोलेगा मैं शिकस्त का ऐलान करूंगा। अब कहां तुम्हारा वादा चला गया? तुम्हारा वादा कहां चला गया? तुम्हारा वादा कहां चला गया? तुम्हारा वादा कहां चला गया? कहां चला गया? तुमने शिकस्त का ऐलान क्यों नहीं किया? अब उसके बारे में, मेरी बारी में क्यों बोला वो? मेरी बारी में वो क्यों बोला? देखो मेरी बारी में क्यों बोला वो? तुम्हें उसको खामोश कराना चाहिए था ना, या शिकस्त का ऐलान करो तुम उसकी शिकस्त। चलो अब मैं हवाला दे रहा हूं सामीन, और एक हवाला दे रहा हूं सामीन, फतवा रज़विया से हवाला दे रहा हूं मैं। ये फतवा रज़विया है, ठीक है सामीन, ये मेरी बारी, मेरा टाइम ले लिया है, अब मैं 2 मिनट दोबारा लूंगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान सामीन, ये फतवा रज़विया है, जिल्द 15 है, इसका मुजद्दिद सफ़ा नंबर 687 में कहता है, अभी भी बोल रहा है सामीन, देखें। ए अली, मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से 3 बार सवाल किया, यानी मांगा कि तुझे तकदीम दे, अल्लाह ताला ने न माना मगर अबू बकर को मुकद्दम रखा। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने नहीं मानी, अल्लाह से मांगा और नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियार में नहीं। और मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ, लैसा लका मिनल अम्र शै, ठीक है, किससे मांगोगे तुम? जब तुम्हारे घर से नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये अकीदा बनाया जा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम भी के इख्तियार में हाथ में कुछ नहीं है, किससे मांगोगे तुम? तुम्हारे यहाँ नबी नहीं देता, लेकिन तुम्हारे यहाँ वली देता है। तुम्हारा जिसको तुम पीर बनाओगे वो तुम्हें देता है। ये देखो दूसरे पारा की आयत, लैसा लका मिनल अम्र शै, ये हवाला पे धमाका है, अली असगर धमाका करेगा, लफाजी कर रहा है, एक हवाला नहीं दे रहा है, और हर अपनी बारी में बोल रहा है तू इसकी तशरीह कर, इसका हवाला दे, तशरीह कर, जो तेरा काम मुझसे कह रहा है। ये देखें, लैसा लका मिनल अम्र शै, ये बात तुम्हारे हाथ नहीं, क्या तुम्हारे हाथ नहीं? अरे अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमा रहा है तुम्हारे हाथ में नहीं है। औ क्या लैसा लका मिनल अम्र शै औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून, या उन्हें तौबा की तौफीक दे या उन पर अजाब करे। तौबा और अजाब अल्लाह के नबी के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे, अल्लाह के नबी खुद मुख्तार नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है। आपका टाइम हो चुका, अभी धमाका कर रहा हूँ, रुको। ये कुरान करीम में है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, ठीक है। और फिर सबसे ज्यादा लानत उस शख्स पर होती है जो तोहमत बांधता है या इल्जाम तराशी करता है। इन्होंने एक बात बोली कि ये जो है किसी किताब से देखकर अरबी बोल रहे हैं। पहली बात तो जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो बात हमारी किताब में लिखी हुई है क्या? किसी किताब में जो मैंने अरबी में बोले, तो अगर वो लिखी हुई है तो ये साबित कर दे कि भाई ऐसी कौन सी किताब है जिसमें मुजफ्फर साहब और रईस साहब बात करने जा रहे होंगे और मुजफ्फर साहब जो है इतने मिनट पर इतनी बात जो करेंगे वो उस किताब से देख कर बोल रहे हैं। और अगर नहीं लिखी हुई तो ये क्या होता है शरीयत के एतबार से? ये झूठ होता है या इल्जाम होता है? और झूठ बोलना या इल्जाम लगाना क्या है? अल्लाह फरमाता है लानत है उन लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं। तो पहली चीज है ये है, और दूसरी चीज है कि इन्होंने अभी तक कोई जो है अक्ल के एतबार से सुम्मुन बुक्मुन उम्मीन फहुम ला यरजून, यानी इनके कानों पर और इनकी आंखों पर पट्टे पड़ चुके हैं, इनको कुछ नहीं सूझता, हक नहीं सूझता इनको। हक की बात हो रही थी, मैंने वक़ाल रब्बुकुम उदूनी पर दलील मांगी, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील, उसकी दलील जवाब मांगा, वो भी नहीं दिया। दाइयुल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह की तशरीह भी नहीं कर पाए। मैंने बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश की थी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जंगल में हो और रास्ता भटक जाओ तो इस तरीके से दुआ किया करो कि आईनूनी या इबादल्लाह, कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। और जो इस तरीके से मदद मांगता है अल्लाह उसकी मदद फरमा देता है। तो इस हदीस से अल्लाह के रसूल खुद दूसरों से यानी आईनूनी इबादल्लाह लफ्ज़ फरमा रहे हैं कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो इससे क्या मुराद है? इन चीजों की दलीलें देना, ये फालतू बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हो गया टाइम हो गया। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इनका बातिल कुफर अकीदा, खामोश रहो। उनके बारे में बोलना, उनके बारे में तुम खामोश रहते हो, मेरी बारे में बोलते हो। उनके बारे में खामोश रहते हो, मेरी बारे में बोलते हो, खामोश रहो, एकदम खामोश रहो। उनके बारे में बोलना, खामोश रहो, एकदम खामोश रहो, मेरी बारे में बिल्कुल मत बोलो। सामीन, मैंने हवाला दिया है कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला, देखो सामीन, ये जो इसका साथ में आया है, ये जब भी आता है मेरी बारे में बोलता है, मेरा टाइम लेता है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलता है। देखें इनका दोगलापन, इनकी मुनाफिकत देखें, इनकी मुनाफिकत देखें।
کتنا کتنا وہ بول رہا ہے، بھاگنے کا بول رہا ہے. سامعین دیکھیں، میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. بھاگ گیا سامعین، دیکھیں بھاگ گیا سامعین. دیکھیں میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ ترجمہ، یہ اس کے مجدد ترجمہ ہے کہ لا املک، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا مختار نہیں، خود مختار نہیں ہوں. نبی علیہ السلام کے اندر اختیار نہیں ہے، خود مختاری کا انکار کر رہا ہے اس کا مجدد. پھر کس سے مانگو گے جب تمہارے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ عقیدہ ہے؟ جس طرح تمہارا یہ مظفر یا رئیس ہے وہ کہہ رہا ہے، تم بھی یہ مانتے ہو، تو جب اللہ، یہ عقیدہ تمہارا ہے اور یہاں اللہ کے یہ نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں، مدد نہیں کر سکتے، پھر تمہارے پاس کون ہے جو نبی کے علاوہ تم کسی اور کو خدا بناؤ گے؟ حاجت روا، مشکل کشا تم بناؤ گے، ہے کون؟ کس کو بناؤ گے نبی سے افضل، نبی سے بڑا؟ جب نبی انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں اپنی زبان سے، اللہ ان کی زبان سے اللہ کہلوا رہا، آپ کہہ دیں میں خود مختار نہیں ہوں، پھر تمہارے پاس کون ہے اللہ کے نبی کے علاوہ؟ کس سے مانگو گے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے تمہارے پاس اللہ کے علاوہ جس سے مانگو، مدد مانگو گے؟ خبیث کہیں گے کفر عقیدہ بنا کے لے کے آتے ہو، خود تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، اور میرے کو بولتا ہے یہ اس کی تشریح کر، خود بھیجتا ہے حوالہ، بولتا ہے تشریح کر، برلوی مفتی بنتا ہے. اتنی بے بسی دیکھیں اس کی. بھاگا فون کاٹ کے سامنے. پھر لگاتا ہوں میں تیرے کو. فون کیوں کاٹ دیا میرا؟ تو آپ دلائل نہیں دے رہے ہو. دلائل اتنے سارے دلائل کا انبار لگا دیے پرسنل میں. تم میری باری میں ہمیشہ بولتے ہو، اس کے بارے میں تم کچھ بولتے نہیں ہو، اور میری باری میں وہ بولتا ہے تم سے روکتے بھی نہیں ہو، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری باری میں بولے گا میرے بیچ میں تم اس کی شکست اعلان کرو، پھر بھی نہیں کیے، 2 مرتبہ ہو گیا. لیکن تمہارے اندر اتنی منافقت ہے. میں نے حوالہ دیا، حوالہ سن لو، یہ حوالہ میں نے دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں. میں نے حوالہ بھیج دیا ہے. تیرا مفتی کیا جواب دے گا؟ تیرا مناظر کیا جواب دے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خود اختیاری کا اور خود مختاری کا یہ مددگار ہونے کا انکار تمہارا مجدد اس آیت سے کر دیا ہے. اب تم نبی علیہ السلام کے علاوہ کس کو مدد بناؤ گے، مددگار؟ اب دوسری بات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا ہم نے جو حوالہ دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اس سے مراد تحت الاسباب، تحت استمداد تحت الاسباب، اور تمہارا عقیدہ فوق الاسباب، تمہارا عقیدہ فوق الاسباب، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے تمام چیزیں اللہ نے اپنے ولی اور اپنے نبی کے اختیار میں دے دی ہے. میں حوالہ دوں تمہارے کو، تمہارا احمد یار خان نعیمی خود لکھتا ہے اس کو. جب یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اختیار کا انکار کر رہے ہو، بتاؤ تم اللہ کے نبی کے علاوہ کس کو بڑا مانتے ہو اللہ کے علاوہ؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود اتنے سارے حوالے ہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے شروع سے مطالبہ کہ تم ثابت کرو کہ اللہ نے حکم کہاں دیا ہے قرآن پاک کے اندر، ثابت کرو اللہ نے کہاں ایسا کہا ہے قرآن پاک میں کہ میرے علاوہ غیروں سے مانگو تمہیں غیر اللہ دیں گے. جس طرح اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں دوں گا. اس طرح اللہ نے ایسا کہاں کہا ہے کہ میرے علاوہ غیروں سے مانگو، غیر دیں گے، غیر اللہ دیں گے، اللہ کے نبی دیں گے. یہاں تو قل لا املک، یہاں تو اختیار نبی علیہ السلام کے اختیار کا انکار کیا جا رہا ہے. جواب دو، میں نے حوالہ دیا، جواب دو. فون کاٹ بھاگو مت، فون کاٹ کے بھاگنے کا نہیں. چلو جواب دو، جواب دو. سننے کو تو تیار ہی نہیں ہو. ارے میری باری میں بولوں گا، تم کیوں بولو گے؟ تمہاری کیوں سنوں میں؟ میری باری میں تم بولتے ہو تم سننے کی تیار نہیں ہو. بتاؤ تمہاری باری میں بولا ہوں، تمہارے مناظر تمہارے مفتی مظفر کی باری میں بولا ہوں. اگر اس کے باری میں بولتا تمہارا کہنے کا یہ حق ہوتا کہ میں سنتا نہیں ہوں. تم میری باری میں بولو گے، میں تمہاری سنوں، میں تمہاری سنوں. چلو جواب دو، ٹائم تھوڑی چل رہا ہے، میری بات تو سن لو. جواب دو. نہیں، قرآن پاک کا جواب اللہ املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اس کا جواب دینے بولو تمہارے مناظر کو، مظفر کو. جی میری بات سنو گے پہلے، میری بات سنو گے پہلے. ہاں 2 منٹ یار میں کوئی مناظر کر رہا ہوں جو 2 منٹ میں سے مناظر کر رہا ہوں. ہاں مناظر ہے، 2 منٹ کے علاوہ بولنے کا نہیں. بولو 2 منٹ بولو، میں پھر بولتا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں حوالہ میں دھماکہ کرنا دھماکہ. ہاں 2 منٹ بولو، میں ٹائم دے رہا ہوں نا، میں منع کر رہا ہوں تمہارے کو. بولو 2 منٹ بولو. سنو نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سے دلائل کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وہ دلائل پیش کر رہے تھے، آپ سے دلائل مانگ رہے، اس ٹائم پہ آپ کیا ان کو عربی نہیں آ رہی، ان کو وہ نہیں آ رہا، دیکھو یہ قرآن کی آیت غلط پڑھ. ارے جو جس چیز کی دلائل مانگتے ہیں انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں میرے منہ سے غلط نکل گیا، تو بال ختم ہوتے ہیں نا، پھر آپ اس کو دوبارہ دوسری بات میں بھی آپ وہی بول رہے ہو. سب
जब उन्होंने कहा अरबी, जब अपना उन्होंने अरबी बोल के बताई तो फिर आप कह रहे लिखा हुआ। अबे भाई साहब वो मिस्र से पढ़ के आए हैं, मैं कह रहा हूँ ना वो मिस्र से पढ़ के आए, वो अरबी अच्छे तरीके से जानते हैं, आप फिर उल्टी बात कर लिखा हुआ। तो फिर ये मुनाज़िर वाली बात होती है, मुनाज़िर के तरीके से बात करो ना आप, तो फिर वो क्या बात करेंगे। उनके पास और भी, हमारे यहाँ के वो जहाँ मैं रहता हूँ प्रतापगढ़ राजस्थान के, वो यहाँ के सदर हैं के अपने क्या कहते हैं यार, मैं खुद भूल गया हूँ आपसे बात करके, सब भिंडा हो गया हूँ आपके चक्कर में। तो हजरत मैं उनसे बात कर लूंगा, आपको एक बार और मौका दे दूंगा, लेकिन आप ये खाना मत करना इधर उधर की, जो बात है वो करना, ठीक है। बोलूँ मैं अब? ठीक है बात। सामने मैंने हवाला दिया है, सामने भाग गया, तुम्हारा मुनाजिर भाग गया ना, तुम्हारा मुनाजिर भाग गया ना मुजफ्फर अजहर, हैं? मुजफ्फर अजहर भाग गया ना? भी चल लो इनका फोन पे, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ उनको फोन में। चलो सामीन, मैंने हवाला दूसरा दिया है, मैं हवाला दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग चालू है मेरा, तिबियानुल कुरान है ये। देखें सामीन, इसमें लिख रहा है सफ़ा नंबर 550 पर, यह कहना जहालत है कि औलिया अल्लाह अपनी वफ़ात के बाद तसर्रुफ़ करते हैं, मदद करते हैं, तुम्हारी हाजत पूरी करते हैं, मसलन बीमार को शिफा देते हैं, और डूबे हुए को गर्क से नजात देते हैं, दुश्मन के खिलाफ मदद करते हैं, और अल्लाह ने ये काम उनके सुपर्द कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ये जिहालत है, तुम्हारा ये कहना कि अल्लाह वाले इस तरह तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं, तुम्हारी जिहालत है। और ये जिहालत तुम्हारा, तो मैं तो कुफरिया अकीदा तुम्हारा है। ये देखो हवाला भेज दिया हमें, तुम्हारा मुनाजिर मिस्र से पढ़ के आया है, एक हाफिज कुरान के सामने दलाइल से बात करने से कासिर है, आजिज है, फ़ोन काट के भागता है। एक कुरान पाक की जामे हजर मिस्र से पढ़, सुनो मिस्र से पढ़ के आया है, लेकिन अरे मिस्र से पढ़ के आया है, अब मेरी सुनो ना, तुम्हारी मैंने सुन लिया ना, अब तुम मेरी सुनो ना, आपसे जो दलाइल, अरे सुनो ना, तुम्हारा एक मिस्र से पढ़ के आने वाला कुरान की आयत सही नहीं पढ़ पा रहा है, मैंने उसकी गलती निकाली, उसने मान लिया, फिर भी गलत पढ़ रहा है। वो मिस्र से पढ़ा हुआ है, मिस्री खा के पढ़ा है, ये मीठा मीठा मीठा, ये जो है ना फातिहा नियाज खा के पढ़ा है, ये मिस्र से नहीं पढ़ा है, फातिहा का मिस्री खा के पढ़ा है, मिस्र से नहीं पढ़ा है। ये अगर मिस्र से पढ़ता तो इसकी कुरान गलत नहीं होती, कुरान उसको सिखा रहा हूँ मैं, गलती निकालो उसकी, मैंने उसको सुन लिया, माफ़ी मांग लिया, फिर भी गलत पढ़ रहा है। ये है तुम्हारी मिस्री आलिम की है औकात और लियाकत और इल्म, ये सलाहियत, ये इस्तेदाद। एक हाफिज कुरान के सामने बेबस लाचार नज़र आ रहा है, तुमको खुद शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा इतना बड़ा मौलवी बोल रहे हो उसको, तुम मिस्र से पढ़ा हुआ है, कुरान की आयत गलती निकालने के बाद भी गलत पढ़ रहा है, कुरान सही से नहीं पढ़ पा रहा है, अरबी क्या बोलेगा वो, हैं?